رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تکثیر الایدی علی الطعام، زیادہ ہاتھوں کا کھانا پر ہونا، یعنی کہ زیادہ افراد مل کر کھائیں، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے اور 3 کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، متفق علیہ۔ یہ ہے مل کر کھانے کی برکت۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 1 آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مل کر کھانے کی برکت ہے یہ، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ آگے باب اداء الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء وکراہۃ التنفس فینا واستحباب ادارۃ الاناء علی الایمن فالایمن بعد المبتدی۔ پینے کے ادب، برتن سے باہر 3 سانس لینا مستحب ہے۔ پینے کے آداب کے بارے میں مستحب ہے برتن کے باہر 3 سانس لینا۔ برتن کے اندر سانس لینا مکروہ ہے اور برتن کو دائیں طرف والے لوگوں کو پہلے دینا مستحب ہے، جو دائیں طرف ہے ان کو پہلے دینا مستحب ہے۔ آگے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانس میں پیتے تھے۔ پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹائے، یعنی کہ 1 مرتبہ 1 گھونٹ بھرے منہ کو ہٹائے، دوسری مرتبہ 2 یا 3 گھونٹ مرے منہ سے ہٹائے، سانس لینے کا طریقہ، پھر تیسری مرتبہ جتنا ہو سارا پانی پی جائے، تو یہ ہے سنت طریقہ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے سمجھ لیا ہوگا نور الزا کا۔ آگے دیکھیں وَوُدِّیَ إِلَّا أَن يَكُونَ صَغِيرًا، اور وضو کرایا جائے مگر یہ کہ بچہ ہو جو نہ عقل رکھتا ہو نماز کی، تو نہ ہی کرلی کی جائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جائے۔ بچہ ہو تو پھر یہ کام نہ کیا جائے، وضو کرایا جائے گا لیکن یہ کام نہ کیا جائے، مگر یہ کہ جنبی ہو تو پھر اور پہنچے اس پر پانی، جنبی ہو تو پھر ناک میں بھی پانی ڈالی، منہ بھی دھلایا جائے گا، یعنی کہ کوئی کپڑا لے لیا جائے گا روئی کے ساتھ، اس طرح اور ناک میں بھی اسی طرح صاف کیا جائے گا۔ یہ بعد میں آپ دیکھیں گے تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ پھر اور پہنچے اس پر پانی، اور بیری کے پتر یا اشنان سے جوش دیے ہوئے ہو، ورنہ پس اس پر ڈال دیا جائے اور وہ خالص پانی، یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ بیری کے پتے یا اشنان کا پانی ہو، اگر یہ نہ ہو تو سادہ پانی ڈال دیا جائے، ٹھیک، اور دھلایا جائے اس کے سر اور اس کے داڑھی کو، داڑھی ختمی سے دھلایا جائے، داڑھی ختمی سے دھلایا جائے۔ یہ جو اشنان ہے نا، یہ ایک بوٹی ہے جس سے ہاتھ وغیرہ دھوئے جاتے، تو آج کل یہ صابن ہے ہوتا ہے، وہی کفایت کر جائے گا۔ پھر اسے بائیں پہلو پر لٹکا کر غسل دیا جائے، پھر بائیں پہلو پر رکھ کر غسل دیا جائے یہاں تک کہ دھل جائے، یہاں تک کہ بہہ جائے پانی تختے کے نیچے تک پانی، یعنی کہ جب ہم یہ بایاں کندھا ہے، بائیں پاؤں کا کندھے کے لٹائیں گے تو دائیں کدو دھلے گا، ٹھیک ہے، بائیں کندھے پر لٹایا، دائیں کندھا پورا اس طرح سارا دھویا جائے اور پانی تختے تک پہنچ جائے، پھر دائیں پر رکھیں گے تو بایاں دھویا جائے گا، اسی طرح پھر بٹھایا جائے آسرا دے کر سہارا دے کر بٹھایا جائے اور اس کے پیٹ کو اس طرح چھوا جائے آہستہ آہستہ، اور جو چوز نکلے اس کو دھو دیا جائے اور نہ اعادہ کیا جائے غسل کا اعادہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر خشک
کیا جائے کپڑے کے ساتھ، تولیہ وغیرہ ہو تو سارے جسم کو خشک کر لیا جائے، اور ملی جائے حنوط اس کی داڑھی اور سار پر، حنوط خوشبو کو کہتے ہیں، کوئی بھی خوشبو ملی جائے، اور کفور اس کے سجدے والی جگہ پر ملی جائے، ٹھیک ہے۔ اور نہ غسل میں روئی کا استعمال کیا جائے، ظاہر روایت میں روئی کا استعمال نہ کیا جائے، کر لے تو بھی بہتر ہے، نہ کیا جائے بہتر یہی ہے۔ اور نہ ناخن کاٹے جائے، نہ بال کاٹے جائے، اور نہ بالوں اور اس کے داڑھی میں کنگھی دی جائے، کنگھی بھی نہ دی جائے، بلکہ اسی طرح مانوں کو پچھاڑا موت نے، نام رکھ دیا کس نے زندگی، نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے ہیں، بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، زندگی کی شان بھی پانی سے سارا، جسم میرا دھل گیا، نامہ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامہ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، سب بھی کوئی پایا تو کیا ڈھیروں سیٹ کر کے رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، کنگھی وغیرہ نہ دی جائے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب یہ تصویریں اور ساتھ ویڈیو چل رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ سب سے پہلے چہرہ دھلایا جا رہا ہے، پھر جس طرح آپ نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے، یہ روئی ڈالی جا رہی ہے اس میں، اور کیا چیز تو پھر سر اور داڑھی کو دھلایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بائیں کندھے پر لٹایا گیا، دائیں کندھا یہ دیکھے دھویا جا رہا ہے، اب بایاں کندھا دھویا جا رہا ہے، پھر اس کو بٹھا کر اس طرح کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں آہستہ آہستہ، اور نکل رہا ہے، اس کو صاف کر دیا، پھر یہ دیکھ لیا آپ نے، اس طرح آپ نے کرنا ہے، پھر بالوں وغیرہ کو بعد میں پھر جب کفل دینا ہے پھر وہ بھی میں اس طرح انشاءاللہ کر دوں گا، آگے آپ نکالیں۔ یہ ہدایت النحو کا مقصد ثالث مجرورات کے بارے میں ہے۔ اسماء مجرور وہ صرف مضاف الیہ ہے، فقط مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے بس،
اور ہر وہ اسم اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے حرف جر کے واسطے سے لفظاً، وہ بھی مجرور ہوتا ہے، جس طرح کہ مررت بزید، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس ترکیب کو اصطلاح میں کہ وہیں طور پر وہ جار مجرور ہے، یا تقدیراً جس طرح کہ غلام زید، اور اس کی اثر غلام لی زیدن ہے، تعبیر کیا گیا ہے اس کو اصطلاح میں کہ وہیں طور پر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں، یعنی کہ یہاں پر بھی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ سے تعبیر کیا جائے، آپ نے قاعدہ میں پڑھا ہے یہ۔ اور واجب ہے تنوین کو مضاف خالی کرنا، مضاف کو تنوین سے یا جو قائم مقام ہو تنوین کے، وہ نون تثنیہ اور جمع ہے، یعنی کہ مضاف سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے اور تنوین بھی گر جاتا ہے، جس طرح کہ جانی غلام زیدن، یہ غلام زیدن تھا، غلامان زیدن تھا، غلاما زیدن ہوگا، مسلم مصرن تھا، مسلمون تھا، مسلموں کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے وعلم سے یہ جو اضافت کی قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں نا، اضافت لفظی، اضافت معنوی، یہ ساری وہی ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر رکھے ہیں، اور اضافت لفظی کے فوائد، اضافت معنوی کے جو جتنے بھی فوائد آپ نے پڑھے ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا، پھر انشاءاللہ ہم یہ کر دیں گے، آسانی ہوگی آپ کو، یہ پہلے آپ نے یاد کر کے آنا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔